محترم خواتین و حضرات، محترم سامعین و سامعات اور صاحبان علم و دانش، اس وقت میرے ہاتھ میں ایک ناولٹ ہے۔ اس ناولٹ کا عنوان ہے ذرا سی زندگی، اور ذرا سی زندگی کی مصنفہ ہیں محترمہ کہکشاں توحید صاحبہ۔ آئیے محمد شکیل سہسرامی کی آواز میں ناولٹ ذرا سی زندگی کی مصنفہ کہکشاں توحید صاحبہ کی اپنی بات ملاحظہ کرتے ہیں۔ آواز محمد شکیل سہسرامی کی اور الفاظ کہکشاں توحید صاحبہ کے۔ جی چاہتا ہے کہ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کے اس شعر سے گفتگو شروع کروں۔ جی چاہتا ہے کہ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کے اس شعر سے گفتگو شروع کروں۔ تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ اپنے وعدے کے تحت میں آپ لوگوں سے پھر سے باتیں کرنے آ گئی ہوں۔ جی ہاں، جب میری تیسری کتاب ریت کے گھروندے شائع ہو رہی تھی تو میں نے آپ سبھوں سے ڈھیر ساری باتیں کی تھیں۔ اب میری چوتھی کتاب جو ایک ناولٹ ہے جس کا نام ذرا سی زندگی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں یہ کتاب آپ کو کہاں تک متاثر کرتی ہے۔ کہکشاں صاحبہ لکھتی ہیں، یوں تو بہت دنوں سے میرے ذہن میں تھا کہ میں افسانوی مجموعے سے ذرا آگے بڑھوں اور کوئی طویل سی کہانی ناولٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کئی بار لکھنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ کہانی ادھوری رہی۔ لیکن ذرا سی زندگی نے نہ جانے کیوں مجھے اس طرح مجبور کر دیا کہ میں بنا لکھے نہیں رہ سکی۔ اس کے چند کردار نے مجھے لکھنے پر مجبور کر دیا کہ میں اس ناولٹ کو مکمل کر دوں۔ بہرکیف دل کی باتیں تھیں، انکار بھی نہ ہو سکا، اور ایک بڑی خوبصورت سی کہانی میرے ذہن و دل کی دیواروں پر چھا گئی۔ میں نے معاشرے کے شب و روز کو دکھانے کی صحیح کی ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت کردار میری نظروں میں آ کر بس گیا، جو فلک تھا۔ مڈل کلاس خاندان کی کہانی لے کر چلی تھی۔ اس کہانی میں کتنے نشیب و فراز آئے، کتنی تبدیلیاں آئیں، وہ تو آپ ہی پڑھ کر بتا سکتے ہیں۔ میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ کہیں کہیں والدین کی بے جا ضد سے گھر بار برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ ضد کوئی خاص معنی نہیں رکھتی ہے، بس ایک بیکار سی اکڑ، بیکار سی ناراضگی ہوتی ہے۔ فلک کے ساتھ بھی اس کے والد نے کچھ ایسا ہی کیا۔ ایک اچھے خاصے لڑکے کو لے ٹھکرا دیا، جبکہ وہ لڑکا ان کی بیٹی فلک کے لیے بہت ہی اچھا تھا اور کامیاب بھی، لیکن اس کے ابو کی ضد نے اسے ساری عمر کنوارا رہنے پر مجبور کر دیا۔ فلک نے شفق کی محبت سے ہی اپنے شب و روز منور کر لیے اور کبھی بھی شادی نہیں کی۔ فلک نے اسی زندگی میں چند پل ایسے ڈھونڈ لیے جو اس کے لیے متاع حیات بن گئے، اور جس کا نام میں نے ذرا سی زندگی رکھ دیا۔ کاش فلک کے ابو اتنے بے درد نہ ہوتے، کاش وہ اس کی مان لیتے، کاش اس کا گھر بسا دیتے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ فلک بالکل اکیلی اور بے یار و مددگار ہو گئی۔ تب ایسے میں اسے یہ ضرور لگ رہا ہوگا کہ کوئی ساغر دل کو بہلاتا نہیں، بے خودی میں بھی قرار آتا نہیں، میں کوئی پتھر نہیں انسان ہوں، کیسے کہہ دوں غم سے گھبراتا نہیں۔ واقعی فلک بے طرح ٹوٹ گئی تھی۔ ابو امی سب اللہ کے پیارے ہو گئے، بچی تو بس غم سہنے کے لیے فلک۔ اس نے سارے بھائی بہنوں کی شادیاں کی، ان کے گھر بسائے، مگر خود تنہا اور ویران زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ ویسے میں اس نے اپنے محبوب کی بیٹی کو گود لے لیا اور اس کے لیے جینے لگی۔ زندگی کو ذرا سا قرار آ گیا اور لگا کہ تپتی راہوں پہ چند شبنم کی بوندیں ٹپک پڑی ہیں۔ زندگی تو وہ بھی ایک چیلنج ہے، اسے انسان کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور جس نے اسے باریکی سے سمجھا، اس کے اس چیلنج کو قبول کیا، زندگی اس کی کامیاب ہو گئی۔ عموماً تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حالات یہ کہتے ہیں حالات سدھرنا ہے، امکان نہیں کوئی، امید مگر رکھیے۔ بے شک اسی امید پر تو انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور واقعی ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کی امید پوری ہو جاتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ محمد شکیل سہسرامی کی آواز میں فلک اور
یہ ذرا سی زندگی کہکشاں توحید صحابہ کے الفاظ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فلک بھی اس گردش زمانہ کی پیداوار ہے اور اس کے ساتھ بھی زندگی بہت سارے حالات رونما کرتی رہی، لیکن اس نے کسی بھی طرح سے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور زندگی نے اسے ذرا سا قرار دے ہی دیا۔ سب کچھ کھونے کے باوجود اوپر والے نے اسے ایک بہت سی خوبصورت تحفے سے نوازا تھا جو اس کے لیے متاع حیات سے کم نہ تھا۔ اتنی لمبی مسافت زندگی طے کرنے کے بعد اسے ذرا سی زندگی نصیب ہوئی تھی اور وہ چند پل اور چند ساعتوں کے لیے خدا کی اتنی بڑی مہربانی کے لیے بہتر شکر گزار تھی، جیسے اسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ واقعی خدا سب کا خیال کرتا ہے، ورنہ فلک تنہا منہ بولی بیٹی کے چلے جانے کے بعد اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ساتھ میں جو بیوہ خالہ جان تھیں وہ بھی بہت ضعیفہ تھیں، بس کہنے کو ہی تھیں۔ وہ ذرا سی زندگی آپ کو کیسی لگی یہ ضرور بتائیں، شاید میری محنت کا صلہ آپ کے ذریعہ نصیب ہو جائے اور میں پھر آگے کی سمت بڑھتی جاؤں، رکنے کا نام نہ لوں۔ میں نے جب ادبی دنیا میں قدم رکھا تو وہ میری عمر کا بہت چھوٹا سا پل تھا۔ 7ویں کلاس سے ہی میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، افسانے، چٹکلے اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ حیرت تو آپ کو اس بات پر ہوگی کہ جب میں کبھی کسی کے یہاں کسی فنکشن میں جاتی تو شور شرابہ کرنے کے بجائے کوئی میگزین نکال لیتی اور اس کو پڑھنے لگتی۔ اتنا دل پڑھنے کی طرف مائل تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب میرے ہاتھوں میں ہوتی، اور جب کلاس 8ویں میں داخل ہو گئی تو شاعری کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا۔ مجھے میرے ماما، جن کے ساتھ ہی میرا کافی دن تک رہنا ہوا، مجھے پاگل ہی کہتے۔ یوں تو وہ بھی اپنی ڈائری میں کچھ شعر لکھا کرتے، مگر وہ خود سے نہیں لکھ پاتے تھے۔ خدا نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا تھا، یہ میرے لیے بہت ہی بڑی بات تھی۔ کہکشاں توحید صاحبہ آگے لکھتی ہیں، اسکول کے زمانے سے ہی ڈرامے، ڈیبیٹ، قوالی اور کئی طرح کی اداکاری کیا کرتی تھی۔ بھوجپوری بولتی تو میری اساتذہ بے حد حیرت کرتی اور کہتی کہ کہکشاں تم اتنی اچھی ایکٹنگ کیسے کر لیتی ہو۔ میں ان کے پیار پر مسکرا کر رہ جاتی۔ وہاں سے اور بھی آگے بڑھنے لگی۔ میٹرک میں آنے کے بعد کافی کچھ لکھنے لگی تھی، تبھی مجھے ریڈیو میں پروگرام دینے کا خیال آیا۔ میں نے پھر کوشش کی اور آئی میں جب داخلہ لیا تو ریڈیو میں میری شمولیت ہو گئی۔ وہاں جناردن رائے کی ڈرامے سیکشن میں معزز ہستی تھی، وہاں شمیم فاروقی جیسے معزز مخلص انسان بھی تھے۔ ہندی میں روی شنکر جی پروگرام ایگزیکٹو تھے، جنہوں نے مجھے بہت سراہا، بہت ساتھ دیا۔ میں نے وہاں اتنا کچھ سیکھا، دیکھا، پوچھنے مت حد تو اس وقت ہو گئی جب لوگوں نے میری کامیابی سے جلنا شروع کر دیا، چونکہ اردو اور ہندی دونوں سیکشن میں میرے پروگرام ہوتے تھے۔ پھر میں نے غصے میں ایک سیکشن چھوڑ دیا، مگر میگزین میں میری شمولیت ہوتی رہتی۔ اکثر سوال و جواب کا سلسلہ روبی میں ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک سوال بھیجا تھا، سچے پیار کی پہچان۔ روبی والوں نے جواب دیا تھا جو مجھے آج تک یاد آتا ہے، خوب ہے یہ عشق کا پہلو بھی، میں بھی برباد ہو گیا اور تو بھی۔ سچ ہے، جواب دیا تھا روبی والوں نے۔ تبھی تو ایک شاعر نے یوں کہا، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ واقعی یہ منزلیں بہت ہی کانٹے دار ہیں، جس میں سکون کم، درد زیادہ ہے، لیکن کیا کیجیے گا، اس کے باوجود بھی انسان ایسی خطائیں کیے جاتا ہے، مگر سدا ہی پریشان رہتا ہے۔ آپ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کہاں کھو گئی۔ ان دنوں لکھانے کا اتنا جنون سوار ہو گیا کہ ہفتوں میں ایک ناولٹ تیار کر دیا اور 2 مہینے کے درمیان میں نے 3 ناولٹ لکھ ڈالی۔ کیچڑ میں کمل، ذرا سی زندگی اور لہو کے چراغ۔ یہ میری دیوانگی ہی تو تھی، اس کے بعد بھی چین نہیں آیا تو ڈھیر سارے افسانوں نے بے چینی کو کچھ کم کیا۔ ان افسانوں کی تعداد اتنی ہے کہ 2 افسانوی مجموعے منظر عام پر آ جائیں۔ میں ان دنوں بچوں کو علم بانٹنے کا کام کر رہی ہوں۔ 1988 عیسوی سے ابھی تک میرا کام جاری ہے۔ اسکول میں انٹر کی لڑکیاں بہت سمجھدار ہیں اور چونکہ میں ان کی وائس پرنسپل ہوں، اس لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک بار خود سے ہی لکھا ڈرامہ نیا سویرا اسٹیج کرایا تھا، جس میں الوداعیہ قوالی بھی تھی، جسے لوگوں نے بہت ہی پسند کیا تھا۔ حالات نے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ محمد شکیل خان شکیل سیزرامی کی آواز میں کہکشاں توحید کے الفاظ سماعت کر رہے ہیں۔ وہ آگے لکھتی ہیں، ان دنوں اتنی مصروفیتیں ہیں
کہ ہر روز اسکول میں کہیں نہ کہیں سے لوگ آ جاتے ہیں۔ ان دنوں اتنی مصروفیتیں ہیں کہ ہر روز اسکول میں کہیں نہ کہیں سے لوگ آ جاتے ہیں اور مجھے ہی ساری ذمہ داریاں سونپ دیتے ہیں، اور ایسے میں مجھے کسی بھی عنوان پر فنکشن کرانا پڑتا ہے۔ چونکہ یہ سب کام مجھے خود ہی پسند ہے، اس لیے بھی میں اس میں دلچسپی لیتی ہوں۔ اکثر مشاعرے میں جانا ہوتا ہے جہاں 4 سے 5 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ایسے میں لکھنے لکھانے کا موقع کیسے نکالا جائے؟ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ میری ذرا سی زندگی آپ کو کیسی لگتی ہے، جبکہ میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ماحول کی پوری عکاسی کروں، کردار سے پورا انصاف کروں، اور آپ کو ایسا لگے کہ جو ہو رہا ہے اسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اب اس کے بعد میری گلہائے رنگ، جسے راج بھاشا میں ہندی سیکشن سے منظوری ملی ہے، منظر عام پر آنے والی ہے۔ یوں تو میں 20 سالوں تک نہ جانے کیوں خاموش سی ہو گئی تھی، یا میرا قلم تھم سا گیا تھا، اس لیے کوئی بھی کتاب منظر عام پر نہ آ سکی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ پرویز عالم صاحب اردو لائبریری کے جنرل سیکریٹری، جن سے پہلے سے بھی اچھی جانکاری تھی، اتفاق سے ایک سیمینار میں مل گئے اور لکھنے پڑھنے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگیں۔ پھر میں اردو لائبریری جانے لگی۔ ان کے خلوص اور اپنا پن نے مجھے آگے بڑھنے کو اکسایا اور میں واقعی ان کے کہنے پر چل پڑی۔ اس کے بعد تو میری کتابوں کی جیسے لائن سی لگ گئی۔ حال ہی میں اردو اکیڈمی کو میں نے پھر سحر ہو گئی جمع کی ہے۔ اگر اوپر والے نے چاہا تو وہ بھی جلد منظر عام پر آئے گی، اسے بھی آپ لوگوں کا پیار اور خلوص ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی 5ویں کتاب منظر عام پر آ جائے گی، مگر آپ نے ابھی تک کسی بھی کتاب کا اجرا نہیں کیا۔ کیوں؟ بات تو سچ ہے، یہاں تو لوگ ایک کتاب کا کئی جگہ اجرا کرا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بھی میں نے ایک کتاب کا اجرا نہیں کیا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے سستی شہرت بالکل پسند نہیں۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ میری کتابوں کو لوگ بغیر اجرا کے نہیں پڑھیں گے یا اس کا حق نہیں دیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ میں اگر اہلیت ہے تو لوگ اسے ضرور سراہیں گے اور اسے ضرور مقام دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی ایک بھی کتاب کا کہیں بھی اجرا نہیں کرایا۔ بہرکیف باتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں، لیکن رکنا تو پڑے گا ہی۔ میں اگر علیم اللہ حالی صاحب کا نام نہ لوں تو بڑی ہی بے انصافی ہوگی۔ جی ہاں، حالی صاحب نے بھی مجھے بہت آگے بڑھایا ہے اور اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ میری تینوں کتابوں پہ ان کے تاثرات شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ زینت صاحبہ بھی بہت ہی مخلص اور ہمدرد ہستی ہیں، جن کی مثال نہیں ملتی۔ کاش دنیا کے سارے لوگ ان لوگوں جیسے ہمدرد اور مخلص ہو جائیں تو پھر دنیا جنت ہی ہو جائے۔ میری قربت میں میری چند سہیلیاں شاعرہ ہیں جن کا نام لینا بہت ضروری سمجھتی ہوں، جو میرے لیے بہت مخلص اور اہم ہیں۔ وہ ہیں تبسم ناز، تحسین روزی، جنہوں نے قدم قدم پہ میری رہنمائی کی ہے اور ان کی بے لوث محبت میرے ساتھ رہی ہے، ورنہ اس طرح آگے کی سمت باندھنا آسان نہ تھا۔ اکثر گھر سے قریب ہونے کی وجہ کر ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے ہیں اور ادب پر خوب باتیں کرتے ہیں۔ حضرات، ابھی آپ محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کی آواز میں کہکشاں توحید کی اپنی بات سن رہے ہیں۔ کہکشاں توحید صاحبہ آگے لکھتی ہیں، قیصر زاہدی صاحب کا تذکرہ نہ کروں تو شاید میری باتیں ہی ادھوری رہ جائیں۔ واقعی قیصر زاہدی جیسی شخصیت کم ہی زمانے میں دیکھنے کو ملتی ہے، جو بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، جن میں ذرا سی بھی بناوٹ کا عنصر نہیں ہوتا۔ کسی بھی پہلو پر آپ ان سے باتیں کیجئے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ خود بھی بچوں کے ادب کے لیے بہت مشہور ہیں۔ ساہتیہ اکیڈمی نے انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں کے ساتھ پروگرام میں ساتھ رہتے ہیں اور افسانچہ سناتے ہیں، جو بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ویسے وہ بہت اچھے افسانہ نگار بھی ہیں اور مبصر بھی۔ میری کتاب پر انہوں نے تبصرہ بھی کیا ہے، جس کے لیے میں ان کی بہت ممنون ہوں۔ بہت سی باتیں بھول گئی، اب کتنا لکھوں۔ آپ کا قیمتی وقت لیا میں نے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ خدا نے چاہا تو گلہائے رنگ جب منظر عام پر آئے گی تو باتیں ہوں گی۔ اف، یہ کیا! میں تو اپنے بہت ہی مخلص اور ہمدرد فرد الحسن فرد بھائی کو بھول ہی سی گئی، جنہوں نے میری 3 کتابیں منظر عام پر لائیں اور بہت ہی جانفشانی سے کام کیا۔ ان کا ایک جملہ جب میں نے پہلی کتاب ننھی راہبر لکھی تھی آج بھی یاد ہے، اور میں کچھ اس قدر خوش ہو جاتی ہوں کہ پوچھیے مت۔ جب یہ کتاب آخری مراحل میں تھی تو انہوں نے مجھے
فون کیا، میں نے سمجھا ممکن ہے کچھ فائنل ٹچ کے لیے جانکاری لے رہے ہوں، لیکن جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو میں ایک دم سوچتی رہ گئی کہ واقعی میری کہانیاں اتنی خوبصورت ہیں۔ دیکھیے وہ جملہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ فرد الحسن صاحب نے لکھا تھا، ارے آپ اتنی اچھی کہانیاں لکھتی ہیں۔ میں نے تو سمجھا تھا ... ان کے ساتھ شفیع اللہ شمس صاحب کام کرتے ہیں، میں ان کے پریس میں ان کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری کتابوں کے شائع ہونے کے وقت کافی محنت کی۔ خدا انہیں کامیاب کرے اور زندگی کے شاہراہوں پر خوشیوں کے پھول کھلائے۔ محمد میزان توحید جو میرے بیٹے ہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور میرا ہر کام وہ خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے ہیں۔ کسی بھی جگہ جانا ہو، کسی بھی کام کو کرنا ہو، وہ انکار نہیں کرتے، چونکہ ادب سے انہیں بھی بے حد لگاؤ ہے۔ اس وجہ کر لوگ بھی اکثر میزان توحید کو ادبی محفلوں میں بلاتے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خدا ان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرے۔ ویسے تو وہ سول انجینئر ہو گئے ہیں اور آگے پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہی بزرگوں کی دعائیں حاصل ہیں، اس لیے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ کہکشاں توحید صاحبہ آخری پیراگراف میں لکھتی ہیں، شمیم قاسمی صاحب کی بھی میں بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اکثر و بیشتر نیک اور مفید مشوروں سے نوازا ہے، نیز میرے اشعار کی نوک پلک سنوارنے میں میرا ساتھ دیتے ہیں، جن کی میں بے حد احسان مند ہوں۔ ویسے وہ ایک بہت مخلص انسان بھی ہیں۔ اب اجازت چاہتی ہوں، زندگی نے وفا کی تو گلہائے رنگ ساتھ پھر آؤں گی۔ والسلام۔ کہکشاں توحید، پٹنہ۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ محمد شکیل خان شکیل سیسرامی کی آواز میں کہکشاں توحید صاحبہ کی اپنی بات سن رہے تھے۔ کہکشاں توحید صاحبہ کے الفاظ یہیں اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔